نام محمد ایاز ہے، میں کیمیکل انجینئر ہوں، ندی پور پاور پلانٹ میں جاب کرتا ہوں ایز اے شفٹ کیمسٹ۔ ایک مختصر سا تعارف ہے، اور آج کی نیک رات اور طاق رات میں تو شرف و قبولیت والی رات ہوتی ہیں، طاق راتیں، جیسے کہ نبی مہربان نے بھی فرمایا تھا ليلۃ القدر کو جو ہے نا طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں بلکہ اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ توفیق تھی ہم سے وہ چھین لی ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم جو یہاں آئے بیٹھے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے ہم پہ۔ وہ جو ہم صورت فاتحہ میں مانگتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو صراط مستقیم مانگتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بلیسنگ ہے کہ اس بلیس نائٹ میں وہ کٹھے ہوئے ہیں۔ تو چھوٹا سا ایک موضوع ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، اور بہت ضروری ہے۔ 28ویں سپارے میں سورۃ حشر کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل بروز قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں جی، یہ ایسی ایک آیت ہے جس کو میں پریکٹیکل اس طرح ریلیٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت کے ترجمے میں کہا کہ ایمان والو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس کے پیچھے ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ ڈر جس چیز یا جس کیٹیگری یا جس بھی جگہ انوالو ہو جاتا ہے۔ میں ایک بچے کی مثال لیتا ہوں نا، کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ ایگزامس کی مثال ہے، دنیاوی صرف ایگزام کی امتحان کی بات کروں گا نا، جس کو ماں باپ پال پوس کے تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں کہ اب تم نے یہ کورس ہے، آؤٹ لائن ہے، چھوٹی سی کورس آؤٹ لائن ہے، تم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اور تمہارے پاس اتنا ٹائم فریم ہے۔ یہ میں بچے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا بچہ پلے گروپ میں جاتا ہے، نرسری میں جاتا ہے، چاہے وہ پہلی اپنی درسگاہ میں بھی جاتا ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ تو ہماری یہ ہونی چاہیے، قرآن کریم ہونی چاہیے۔ آج کل ہماری دنیاوی جو درسگاہ میں بھی وہ داخل ہوتا ہے، تو اس کے ٹائم فریم کے بعد ایگزام کی ڈیٹ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے شروع میں اس کے والدین تیاری کرتے ہیں، تو ابھی میرے خیال ہے وہ اس لاشعوری میں ہی چل رہا ہوتا ہے، تب بھی اس کے ساتھ امتحان اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ڈر اور خوف اٹیچ ہوتا ہے، والد اور والدہ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کامیاب کرانا ہے، اور ساتھ ہی اس درسگاہ میں داخل ہونے والا ننھا سا معصوم سا بچہ جو ہے نا، وہ اس امتحان کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ امتحان کی تیاری میں لگ جانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی تیاری کرنا، دس از واٹ یو کائنڈ، کہ یہ وہ خوف اور ڈر ہے جس کے بعد اس کو بتائے اگر وہ امتحان کی تیاری کیوں کرتا ہے۔ سوال پیدا ہونا چاہیے نا، ہم اس کو امتحان کی تیاری ہی کیوں کراتے ہیں؟ امتحان کی تیاری اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ جو کچھ وہ یہاں پہ کرے گا، جو کچھ گین کرے گا، یا جو کچھ وہ انپٹ ڈالے گا، اس کو پھر اس کے عوض، اس کی محنت کے عوض اس کا ریوارڈ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈز کے اکارڈنگلی اسے کہا جاتا ہے، اسے اے گریڈ دیا جائے گا، گڈ کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں نا، گڈ دیا جاتا ہے، ایکسیلنٹ دیا جاتا ہے، پرفیکٹ دیا جاتا ہے۔ میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم اس ڈر اور خوف کے بعد کام کرتے ہیں۔ وہ جو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو ہمارے لیے لٹریچر بھیجا، اور آج ہم ایک مسجد سے وہاں سے تکمیل قرآن پاک سے ہی واپس آ رہے ہیں، تو قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن پاک کی تکمیل کے ساتھ ہم پہ قرآن پاک کے 5 حق ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ پہلی چیز اس پہ ایمان لے کے آئیں، قرآن پاک میں ہم ایمان لے کے آئیں، پھر اس کے اچھے طریقے سے ہم تلاوت کریں اور اس کا مطلب سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا تو بے مقصد اور بے سود نہیں بھیجا، تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہمیں خالی نہیں بھیج دیا، بے یار و مددگار نہیں بھیج دیا۔ 1,24,000 سے بھی زیادہ پیغمبر کا مبشر اللہ مجھے معاف کرے، پیغمبر بھی آئے ہیں، اور اس کے بعد وتھ لٹریچرز آئے ہیں۔ اہل کتاب پہ کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل، اور یہ جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، دا ہولی بک آف قرآن۔ وی آر اے بلیسڈ پیپل کہ ہم لوگ اس قرآن پاک کا یہ جو گفٹ ہمارے پاس ہماری زندگی میں ہے، جس نبی پہ ختم نبوت کی مہر لگی ہے، اس نے ایک کتاب دی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اور اس کتاب کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں اس کی حفاظت بیان کرتا ہوں۔ اب یہ بات ڈر سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ڈر کی بات اس لیے بندے کو ڈالی کہ جب میں نے تمہیں اس دنیا میں بنا کر بھیج دیا، اب پھر مجھے تھوڑی سی ہسٹری آ جاتی ہے، اگر میں آپ لوگوں کا 5 منٹ اور لے لوں، کہ جب اللہ انسانی تخلیق کر رہا تھا، تب وہ فرشتے جو نیک روح ہیں، انہوں نے بھی سوال کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ انسان تو جا کے دنگا و فساد نہ برپا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو تم نہیں جانتے
جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی کریشن میں آپ دیکھیں نا کتنی چیزیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کریشن میں، لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیسٹ مخلوقات بنایا. جس میں کہتا ہوں بیسٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے افضل بنایا. جب ہمیں افضل بنایا اتنی کیٹیگریز دی ہیں، اور یہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ بھی دی ہوئی ہے، خیر اور شر کے سامنے رکھ کے کہا کہ میں تمہیں دو راستے چوز کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں. لیکن اس طرح نہیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہمیں لٹریچر بھی دیا، انبیاء بھی دیے، راستہ بھی بتایا. اب ہمیں صرف یہ آزادی ہے کہ ہم نے راستہ کون سا چوز کرنا ہے. تو تب ہمارے لیے ڈر کی کیفیت بھی پیدا کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں تم پہ اتنی بلیسنگ کرتا ہوں تو میری کریشن کو دیکھتے ہو، تم میرے یہ سولر سسٹم کو، تم میرے اس گلوبل سسٹم کو دیکھو، یہ ہماری نظر ہماری بساط جو چیزیں دیکھ رہی ہے نا، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے اگر تمہیں بھیجا ہے تو پھر ان ساری انعامات کا، ان ساری چیزوں کا، اور میں نے جو فرشتوں کو کہا تھا تم نہیں جانتے بہتر جو میں جانتا ہوں، تو پھر اس کا بروز قیامت حساب کتاب بھی لیا جائے گا. اگلی آیت یہ ہے کہ اب ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے لیے آگے کیا رکھا ہے. اب پہلی آیت سے ریلیٹ کر دیں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا ہے، ہمیں ہمارا مقصد بھی ڈیفائن کر دیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمارا مقصد ہمیں ڈیفائن نہ ہو. میں نے بتایا کہ بچے کو بلوغت سے لے کے جوان ہوتے اور بڑھاپے تک جاتے ہوئے ہر کیٹیگری پہ جہاں ہمارے پاس یہ ہولی بک ہے، ہمارے پاس وہ پاسٹ میں ہسٹری ہے، تو ابھی رہنما یہ دیکھیں، یہ جماعت اسلامی کے سرکل کے تھرو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وہی خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام آگے لے کے چل رہے ہیں. وہ نبی کا پیغام رکا نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں نے تم تک دین مکمل کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس ٹائم عرب کے لوگوں کو کہہ رہے تھے جو اس خطبے میں شامل نہیں ہوئے. اٹ مینز یو، می اینڈ وی آل. سلام بھی بھیجا کہ میری امت پہ سلام ہو، جو آج اس محفل میں ہیں آپ سب پہ نبی کا سلام ہو، سلامتی ہو، اور ساتھ میں یہ ہے کہ میں نے تم پہ اپنا دین مکمل کیا. کون سا دین مکمل کیا؟ وہ توحید و رسالت کا جو پرچار کرتے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے، اور ہم پہ کیا فرض ہے. یہ جو جان بخشی گئی ہے، جس سے اس شخص سے جب روح نکل جاتی ہے تو میرا تو نام بھی دنیا سے چھن جاتا ہے. ابھی روح نکلنے کی دیر ہے، بیان کرتے کرتے میری روح نکل جائے تو تھوڑی دیر بعد آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مردہ ساتھ والے کمرے میں پڑا ہوا، میرا نام تو ایاز بھی نکال کریں گے آپ. تو جب ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم سانس تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح بتایا کہ تمہیں پھر میرا ڈر بھی ہونا چاہیے. جہاں میں نے تمہیں اتنی بلیسنگ کی ہے، تم اپنے اندر شکر کا پیرامیٹر بھی ہائی رکھو، اور ساتھ میں ڈر کی بھی کیفیت یہ ہونی چاہیے. ابھی میں تکمیل قرآن پاک میں سن گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 11 سال میں سورۃ بقرہ کی تلاوت مکمل کی. 11 سال لگ جاتے ہیں عمر فاروق کو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے. آخر سمجھے نا وہ قرآن پاک کا حق انہوں نے کیسے انہوں نے ایسے ادا کیا کہ اس کو پڑھا. کہتے جب تک ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر لیتے تھے، دیٹ از واٹ یو کال دا اسکیری تھنگ ان سائڈ یو، کہ وہ ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے بھی آیت پڑھی ہے نا، میں اس سے آگے بڑھ ہی نہ پاؤں. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو. اب ڈر کا فیکٹر اپنے دلوں سے سوال کریں، کیا مجھے واقعی ڈر ہے؟ اپنے بزرگ سے بات کرتے ہوئے، اپنی جاب پہ جاتے ہوئے، اپنے حقوق العباد کے معاملے میں دیکھیں. اپنی زندگی میں کوئی جاب کر رہے ہیں، کیا اس کو خوش اسلوبی، وہ جو 8 آورز آپ نے کمپنی کو 8 آورز لکھ کے دیے، کیا وہ آپ صحیح طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی اولاد ہے تو اس کی کفالت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے بوڑھے والدین ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ اگر آپ کے گھر آپ کی زوجہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آپ حقوق صحیح کر رہے ہیں. آپ کا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے تو کیا پورے، یہاں سے آپ آگے نکل ہی نہیں پائیں گے آیت. تو کیوں نہ عمر فاروق کو 11 سال لگتے جب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو. تو ڈر کے پیرامیٹر میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے. نہ جانے کتنی بلیسنگ ہے، کتنا میں دن میں شکر ادا کر لیتا ہوں. یہ جو میں نے آپ سے بولتے ہوئے کتنی آکسیجن انہیل کی اور ایکزیل کی ہے، آکسیجن اندر لے کے گیا اور باہر لے کے گیا ہوں. یہ جو والیوم میں نے اپنے اندر لے کے گیا ہوں، یہ طاقت آپ دیکھیں نا، یہ طاقت ہمیں کب پتہ لگی ہے؟ کووڈ کے اندر پتہ لگی ہے. میرے والد محترم کو کرونا ہو گیا تھا، 2.5 لیٹر کے اوپر، میری سسٹر ڈاکٹر ہے، 2.5 لیٹر کے اوپر ہم نے ایڈجسٹ کیا تھا. مجھے اس وقت آکسیجن کے سلنڈر کی قیمت پتہ لگ گئی تھی. جب میرے والد محترم سانس کھینچتے تھے تو مجھے پتہ لگتا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہمیں تو مفت میں یہ سانسیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں تو مفت میں آکسیجن ملی ہوئی ہے. میں کیمیکل انجینئر ہوں. میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے ٹیکنیکل بیان کر دوں. دنیا میں جتنے مرکبات، جتنی ترقی ہو گئی ہے،
اگر کوئی آپ سے سوال کرے نان مسلم تو اسے کہنا آج تک نائٹروجن N2 اور آکسیجن کی کمپوزیشن کیوں نہیں چینج ہوئی؟ کتنے آتش فشان جاتے ہیں، کتنے راکٹ جاتے ہیں، جا کے تحقیق کرتے ہیں، کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے۔ آپ لوگ بچے بھی بیٹھے ہو، آپ لوگوں نے ابھی پڑھنا، جا کے اپنے استادوں سے سوال کیجیے گا کہ نائٹروجن اور آکسیجن کی کمپوزیشن آج تک چینج کیوں نہیں ہوئی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس رب سے جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں بھیج چکا ہے، آپ کو سب رہنمائی فرما چکا ہے، وہ ڈر، وہ خوف ہمارے اندر موجود ہو، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر اس ڈر سے چلیں گے تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے جو اگزام ہم نے بروز قیامت دینا، مالک یوم الدین کے پاس جا کے دینا ہے، اس کی ہماری تیاری ہو جائے گی۔ اگر ہمیں وہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا، میں نے بتا دی انسانی فطرت ہے، جب تک آپ اپنے بچوں کو پتر سویرے 8 بجے تک ایگزام ہے، انہیں رات کو تیاری نہ کی تھی تو وہ پرچہ جڑا لے کے آئے گا، فیل دا لے کے آئے گا، وہ نہیں پاس ہو سکتا۔ ایک بچہ جو سارا سال محنت کرتا ہے اور آخری رات کو بونس کے طور پہ ریوائز کرتا ہے، ایک بچہ جس نے ساری سال محنت کیا ہے، آخری نائٹ بیفور یور ایگزام جو ہے نا، وہ جو نائٹ ہوتی ہے وہ اس کی ریویژن نائٹ ہوتی ہے۔ برعکس اس کے وہ بچہ جس نے آخری رات بک اٹھائی ہے، تو وہ چیدہ کوسچن جو لکیلی اس پیپر میں آ جائیں گے ادا کر پائے گا۔ کیا ان دونوں کا نامہ اعمال برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جنت اور جہنم برائے نام نہیں ہے۔ میں ایک بچہ تھا، میرے ذہن میں آتا تھا، بہت ساری میں نے مثالیں سنی تھی نا کہ یار اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اصل میں ہمارا کمی کا فقدان یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بلیسنگ کو اتنا زیادہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ شرابی جا رہا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کا نام، جیسے مثالیں بنی ہوئی ہیں، زمین سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا، استاذی میں اللہ بخش، اللہ بے شک بخش سکتا ہے، اس سے کسی چیز کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیں قہار کتنی بار کہا ہے، اور یہ عذاب ملک کی باتیں کتنی ہوتی ہیں کہ دردناک عذاب بھی کون دے گا؟ وہی اللہ ہی دے گا جو رحمان الرحیم ہے۔ وہ پھر دردناک عذاب کی باتیں بھی فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت اور جہنم صرف نام کے ہیں، دیر از اے کیٹیگریز کہ جہاں پہ لوگ گرائے جائیں گے اور لوگ ایندھن بنیں گے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے واقعی ہر گزرتا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ میں صبح جب اٹھوں، میں انالیسس کروں، شیخ عمر صاحب بیٹھے ہوئے، اگر آج میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں تو میں خدا کا شکر، اپنے والدین کا شکر ادا کروں گا، گھر پہ اچھی طبیعت تھی، اینڈ ہی از مائی مینٹر، یہ میرے وہ مینٹر ہے، یہ وہ میرے استاد محترم ہے۔ میری زندگی میں کچھ چیزیں اس لیے بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویسے تو اپنے راز میرے ساتھ رکھو، کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، مولانا صاحب توجہ درکار ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو آپ میرے اور اپنے تک معاملہ رکھو۔ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود بیٹھا ہوں، میں نے اپنی لائف میں ہر فیسلٹی انجوائے کی ہے۔ مائی فادر از اے میکینیکل انجینئر، انہوں نے ہر فیسلٹی دی ہے، گھومنا پھرنا، پیسے کا استعمال، ہر برانڈ کا کپڑا پہنا، ہر فضول خرچی کرنا، اپ ٹو ڈیٹ رہنا، میں سب کچھ کیا ہے۔ جب یہ میری زندگی میں آئے تھے تو انہوں نے مجھے صرف آبزرو کیا، انہوں نے کہا کہ اس بندے کے اندر پھر تھوڑی سی بولنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ کیا کرے، تو مجھے تو صدقے کی ڈیفینیشن پتہ تھی، میری جیب میں جو پیسے ہیں وہ صدقہ کرنے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ صدقہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، اگر آپ کے پاس رائٹنگ سکلز ہیں تو لکھ کر صدقہ دو اپنے علم کا، اگر آپ کے پاس بولنے کی سکلز ہیں تو آپ بول کر صدقہ دو، اگر آپ کے پاس کریشن کی سکل ہے تو آپ ٹیکنالوجی اندر کچھ آپ کے پاس کسی قسم کی سکل استعمال کرو۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں کچھ جگہوں پہ پر جو ہے نا آرٹ گیلری کے اندر بھی جا کے بہت ساری جگہوں پہ اپنا انپٹ ڈالتا تھا، تو انہوں نے مجھے جو قرآن پاک سے اٹیچ کیا، آج اس کی بدولت بہت ساری چیزیں ہیں جو جسے کہتے ہیں خرافات کے طور پہ اٹیچ ہوئی تھی، الحمدللہ وہ بہت دور ہو چکی ہے، اور میں خدا مہربان کا شکر گزار ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت ہمیں عطا فرمائے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان سب کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں ایک چیز میں نے ابھی آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے کہ میں نے اپنی لائف کو شیئر کیا، اب انسان کے ضمیر کا اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی ڈائریکٹ واسطہ ہے نا کہ اب روزے چل رہے ہیں نا رمضان، یہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، روزہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر میں آپ کے سامنے سارا دن پانی نہ پیوں تو آئی ایم ود فاسٹ، میں روزے سے ہوں، میں ہوں نا روزے سے، میں آپ کے سامنے 12 گھنٹے کو جاؤں، واش روم میں جاؤں، جا کے پانی پی لوں، کسی کو کیا پتہ ہے میں تو یہ خالصتاً میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم کام کرتے ہو، جو تم دنیا میں بھی چھوڑ جاتے ہو نا اپنے فٹ پرنٹس، وہ جو چلو دنیا نے دیکھ لیے، وہ ہڈن فٹ پرنٹس جو ہے نا اس سے بھی میں باخبر ہوں، وہ تمہارے دلوں کے اندر کے رائی برابر کی نیکی کو بھی اور بدی کو بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ نیک مہینہ اور اس کی طاق رات اور یہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، بارہا طور پہ اس سے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ یہ مہینہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری زندگیوں میں جب جب یہ مہینہ آئے تو ہم
اس سے اپنی بخشش کرا سکے، اس طرح سے جیسے نبی مہربان ممبر پہ تشریف فرما ہونے لگے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جنہوں نے آ کے 3 باتیں کی تھی، جن میں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی مہربان کو یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا پایا۔ تو میں نے جو کچھ آپ لوگوں کے درمیان ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو آپ حضرات بھی معاف فرما دیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ وما علینا